حضور کے نواسے نے، علی کے شہزادے نے، خون رسول نے، حسین نے اپنے ماننے والوں کو کربلا کی زمین پہ بٹھا کے جنت کے نظارے کروا دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جنت دیکھو، میرا ساتھ دے رہے ہو، اس جنت میں جاؤ گے، سیدھے اس جنت میں جاؤ گے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر حسین وہاں بیٹھ کے کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے جنت دکھا سکتے ہیں تو کیا حسین پانی نہیں منگوا سکتے؟ نہر فرات کو قدموں میں نہیں لا سکتے؟ حجت اللہ علی العالمین میں علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے واقعہ، فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی تھے، عامر بن قریظ نام تھا، ایک سفر پہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، سفر پہ صحابی کو پیاس لگی، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ حضور نے عامر بن قریظ کو اپنی زبان چسوائی، حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور کی زبان چوسی، اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میں پانی پیوں یا نہ پیوں مجھے پیاس اب نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی، پانی پیوں یا نہ پیوں یہ میری مرضی ہے، لیکن پیاس نہیں لگتی، حضور کی زبان کی برکت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی بور کرتا ہے، پانی نکالتا ہے، کنواں کھودتا ہے، پانی کڑوا نکل آئے تو عامر بن قریظ سے کہا جاتا تھا عامر یہاں اپنا لعاب ڈال، تیری زبان پہ حضور کی زبان لگی ہے۔ عامر بن قریظ اپنا لعاب ڈالتے تھے، اللہ حضور کے لعاب کی برکت سے میٹھا کر دیتا تھا پانی کو۔ میں اب پوچھتا ہوں، عامر بن قریظ ایک دفعہ پانی پیا ہے، ایک دفعہ حضور کا لعاب دہن لیا ہے، ایک دفعہ حضور نے زبان چسوائی ہے، اگر ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں پیاس نہیں لگتی تھی یا وہ کڑوا پانی میٹھا کر لیتے ہیں، تو حسین تو وہ ہے جسے بار بار اللہ کے نبی نے اپنی زبان چسوائی ہے، بار بار حسین نے حضور کی زبان چوسی ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ یہاں تشریف لے آئے اجمیر میں، وہ راجہ جو ہے وہ آپ کو پانی نہیں بھرنے دیتا تھا آپ کے مریدوں کو، آپ نے اسے کہا کہ ایک لوٹا پانی چاہیے، بس ایک لوٹا دے دو باقی نہ دو۔ وہ جو اس کا تالاب تھا، ایک لوٹا بھرنے کے لیے مرید گئے، ایک لوٹا بھرا ہے تو پورا تالاب اس کے اندر آ گیا، پیچھے تالاب سارا خشک ہے، مٹی اڑ رہی ہے۔ اس وقت راجہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سید ہوں، سید نبی کا خون ہوں، میں آل رسول ہوں۔ یہ کرامت اگر خواجہ صاحب کر سکتے ہیں، خواجہ صاحب تو کتنے سالوں کے بعد سید بنے، اور حسین تو وہ ہے جہاں سے صدات چلے ہیں، اگر یہ تالاب کو ایک لوٹے میں بند کر سکتے ہیں تو حسین بھی اشارہ کرتے تو نہر فرات آ کے حسین کے قدم چومنے لگ جاتا، فرات آ کے قدموں میں گر جاتا۔ حسین نہ پانی لینے گیا تھا، نہ حسین وہاں کسی کے ظلم میں یا مظلوم ہو کے گیا تھا، حسین حضور کی شریعت کے لیے گیا تھا، حسین شیروں کی طرح گیا تھا، شیر کا بیٹا بن کے گیا تھا، نبی کا خون بن کے گیا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والوں، آقا حسین کی شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو جب سارے آل رسول کے مبارک پھول آپ نے جمع کر لیے، سب نے اپنی قربانیاں پیش کر لی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہزادوں کو، اپنے ماننے والے محبین کو، سب کے مبارک لاشوں کو اپنے خیمے میں رکھ لیا۔ یہ صبر ہے، یہ عزت، یہ عظمت ہے، یہ حسین کی وہ شجاعت اور وہ بہادری ہے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خانوادہ کو، جس میں بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اپنے شہزادے، اپنے بیٹے بھی ہیں، چھوٹا علی اصغر جس کے سینے میں تیر امام حسین کی گود میں جب آپ اٹھا کے کھڑے تھے چوم رہے تھے، پیوست ہوا، کسی بدبخت نے مارا، وہ حسین کے شہزادے کو جب تیر لگتا ہے تو حسین کے منہ کے اوپر اس شہزادے کا خون کا فوارہ پڑتا ہے۔ یہ حسین کا صبر کہ حسین کی زبان پہ پھر بھی ایک لفظ بے صبری کا نہیں آیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے جب آپ ان بدبختوں کے سامنے آئے، آقا حسین کی شان، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد امام حسین پھر سیدہ زینب ثانیہ زہرا کے پاس خیمے میں آئے، آپ نے فرمایا اے میری بہن دیکھ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین پیاسا بھی ہے، حسین 3-4 دنوں سے کچھ کھائی بھی کوئی شے نہیں، بھوکا بھی ہے، لیکن حسین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وقت شمر لعین بدبخت عبید اللہ ابن زیاد وہ سارے کہنے لگے یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا خون ہے، یہ نبی کا نواسا ہے،
یک بارگی سے حملہ کرو گے تو اسے قابو کر سکتے ہو، وگرنہ حسین کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، یہ تم سب کو قتل کر دے گا، تم سب مارے جاؤ گے، حسین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والوں، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، تمام جسم نازنین شدہ ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ وقت اخیر نماز کا وقت آیا، امام حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ان نیزوں کی چھاؤں میں، تلواروں کی چھاؤں کے اندر بھی اللہ کو امام حسین نہیں بھولا۔ امام حسین فرمانے لگے مجھے نماز پڑھنے دو، آپ نے نماز کے لیے وقت مانگا، انہوں نے وقت دیا، امام علی مقام امام حسین نے اپنا مبارک سر سجدے میں رکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بدبخت کہتے ہیں تو آگے ہو، تو آگے ہو، نماز میں علی کا شہزادہ ہے، نبی کا نواسہ ہے، اس وقت بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ شمر لعین بدبخت آگے بڑھا، کہنے لگے اگر کوئی اسے اس وقت نہیں شہید کرے گا تو پھر سارے مارے جاؤ گے، موقع یہی ہے کہ حسین کو ابھی شہید کرو۔ امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، میرے امام کا سر مبارک سجدے میں تھا، شمر لعین نے تلوار ماری، امام حسین کا مبارک سر جسم سے جدا ہوا۔ امام حسین کی زبان پہ یہی تھا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا کر رہا ہوں کہ تو اپنے حسین سے راضی ہو جا، تو اپنے حسین سے راضی ہو جا، تو حسین سے راضی ہو جا۔ حسین ایک بچے کی لاش اٹھانا مشکل ہے، حسین نے کتنے پھول دین کے لیے قربان کر دیے، کتنے پھول، اور جاتے ہوئے یا اللہ تو راضی ہو جا تو عطف غیب سے آواز آئی، میدان کربلا میں کھڑے یزیدیوں نے سنا، ریت کے ذروں نے سنا، جانوروں نے سنا، ہر شے سن رہی ہے۔ جب حسین کی گردن تن سے جدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج تیرے رب کو بھی ناز ہے، اے حسین جنت میں داخل ہو جا، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ جب وقت وہ تھا جب اللہ نے فرمایا فرشتوں میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ زمین پہ فتنہ کریں گے، فساد برپا کریں گے، تیری عبادت کے لیے ہم جو ہیں انسان کو کیوں بناتا ہے؟ اس وقت رب کریم نے فرمایا تھا اے فرشتوں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، تمہارے سارے سجدے ایک طرف ہیں، تمہاری عبادتیں ایک طرف ہیں، وہ اکیلا سجدہ جو میرا حسین کربلا میں کرے گا وہ تمہارے سارے سجدوں پہ باری ہو جائے گا۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ امام علی مقام امام حسین سے پیار کرنے والوں، ہمیں امام حسین درس یہی دے گئے کہ زندگی میں جتنی بھی مشکل آئے، جیسا بھی ماحول بن جائے، کبھی بھی اللہ رسول سے بغاوت نہ کرنا، حضور کی شریعت سے بغاوت نہ کرنا۔ حسین سے زیادہ مشکل وقت تم پہ نہیں آئے گا، حسین سے زیادہ مشکل کٹھن وقت کبھی کسی پہ نہیں آئے گا۔ اگر حسین شریعت پہ اس طرح کاربند رہا ہے تو حسین یہی درس دے کے گیا ہے، سود کے خلاف رہنا، سود کے قریب نہ جانا، شراب زنا کے قریب نہ جانا، نماز کو کبھی نہ قضا کرنا، قرآن کی تلاوت کو کبھی نہ قضا کرنا۔ آخری بات یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ پانی بند کر دو، حسین پیاسا مر جائے گا، ہم پانی پی لیتے ہیں، ہم زندہ رہیں گے، لیکن حسین نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ کے بتا رہا تھا او یزیدیو بدبختو تم پانی پی کر بھی مر گئے ہو، حسین پیاسا رہ کے بھی قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو گیا، حسین قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کی پاک سیرت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔